تمام تر مرحومین مومنین و مومنات بالاخص بانیان مجلس دے جتنے مرحوم ہو چکے شہید شفیق اللہ خان و دیگر مرحومین دی بلندی درجات واسطے التماس سے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم وابعث ثواب هاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین، اللہم اغفر لهم واحشرهم مع النبی والآئمة المعصومین، اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بآواز بلند الصلوات۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الصلاة والسلام على الإمام المظفر والشجاع الغضنفر، قاسم طوبى وسقر سيد الأولياء إمام الهدى امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین، محبت بری صلوات۔ الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الطاهرة زكية نقية رضية مرضية، مخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها، سيدة النساء العالمين برزمة السيدة صلوات۔ الصلاة والسلام على الحسن الإمام المعصوم المسموم، وعلى الحسين المظلوم الغريب، مقتول المذبوح من الكفاف الكربلاء يوم عاشوراء،
الذي قال عند وقت بدائه من الخيام يا زينب ويوم كلثوم ورقية وسكينة علیکن منی سلام. کون حسین او جندی بھیڑا دی آئی نہیں بھولدا واندے ہوئے دریا دی منتے تیڑا تسا کس ونجنا. اللہ تمہاری محبت اور گریہ قبول فرمائے. ارمان روئیں دے دریا واندے پیائیں نبی دا پتر تسا مارا گئے. تا وسیعت کیتیاں نے اپنے شیعہ دے نام فرمینے انشیتی ما ان شربتم ما عذبن فذکرونی. او میرے شیعو جدیں ٹھڈا پانی پیوائے میری تس کو ضرور یاد کرے. نہیں بھولا حسین تے بھولنا لئی نہیں کہ کوں انہا ازاداراں کوں ماتم داراں کوں. فرمینے اذا سمیتم بغریب ام شہید فندبونی. جدیں سنے کوئی مسافر مارا گئے کوئی پردیسی مارا گئے میری غربت کو یاد کر کے روکو ہے. جوانو حسرت زہرا دے بچڑے دی کیڑی حسرت. فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء کاش تو سادامی آلے دیہاڑے ہوا. نہیں فرمایا میرا اکبر لاندہ دیکھو نہیں فرمایا غازی دے بازو کلموں دے دیکھو. فرمینے انکاش تو صدامی آلے دیاڑے ہو دیکھو. کیف استسقی لطفلی فابوئی ارحمونی. میں اصغر وسط پانی کی میں منگا پانی دے بدلے کمینے ترے نوکالا تیر مارا. دے دی ماں دیئے یسور اللہ دا قرآن دے والوالدات یرزینا اولادہن حولین کاملین. ماں پترنو 2 سال دودھ پلائین میں تا 6 مہینے نہیں پلا سکی. اجرکم اللہ تسا محبت فرمائیے. ایک جملے دا اضافہ پیا کرنا جنا حرم الملعون حضرت مختار دے دربار چاہے دے جناب مختار پوچھے حرم لاؤ کربلا دی نگری کیڑا ظلم کی دائیا. او جنی ماں دا 13 سالہ نو خیز جوان ٹو رہے او چھانتے ہی باندھی ہے تے ٹھڈا پانی بھی پیندی ہے. او جندہ 32 سالہ ٹو رہے او چھانتے ہی باندھی ہے تے ٹھڈا پانی بھی پیندی ہے. ملعون آدھا سا 6 ماں دے لال تے کیڑا ظلم کی تاوی نہ دی ماں چھانتے باندھی ہے نہ ٹھڈا پانی پیندی ہے. حرمل دے دا وڈا سانگ دی لائی آدھے مختار میں کو ڈسا جڑے صغیر کو میں مارے ان دی ماں اجا جین دیئے. اجرکم اللہ اللہ تھوڑا گریہ قبول فرمائے. کربلا تو گن کے کوفہ تو گن کے شام. سرنوں کے نیزت سوار پردہ دارن بے پلانے اٹھاتے سوار.
لوگ آنے آئیں دے دیان 32 سالاں دے سر تے نگاہ پوندی آئی آدھیان جوانے جنگ لڑاؤ سی لہ گیا تے کس گیا 18 سالاں دے سر تے نگاہ پویا ازاداروں آدھے آئین جوانے لڑاؤ سی تے مارا گئے شہید ہو گیا دھا نکلوے دیا نے اوے لے جڑا 6 ماہ دے سر تے نگاہ پوندیا نے وقت بے ساختہ دیان کربلا جنگ تا نہیں ہوئی کربلا ظلم ہوئے أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی عباد بلند صلوات بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات تساں اہل منابر تھوں واعظین تھوں ذاکرین اور علماء تھوں اے سنا ہو سی کہ علماء و ذاکرین منابر تھوا دن بھئی صلوات پڑھو تے با آواز بلند پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان دی شاید ہک وجہ اے ہے با آواز بلند درود پڑھن دی تاکید کیوں کی تھی ویندی ہے عزیزو دی ہک وجہ اے ہے کہ معصوم فرمینن جیڑا بندہ ساری ذات دے تے بلند آواز نل صلوات پڑھ دے پروردگار عالم اون دے دل دے وچوں نفاق دا خاتمہ فرمائیں دے اللہم صلی علی محمد و محمد یعنی ایسے بندے کو منافقت دی بیماری نہیں لگ دی اور جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ ایویں جھڑن جی میں درختاں تو خشک پتے جھڑن دین او کوئی چاہیدہ ہے آل محمد دی ذات تے کثرت نال درود پڑھے اللہم سامعین گرامی قدر ماشاءاللہ کافی دیر تو محو عبادت ہو اور حسین ترین عبادت سر انجام دے رہے ہو خداوند عزت منان دی بارگاہ چ التماس ہے دعا ہے کہ تھواں سارے شیعہ سنی احباب دی اس عبادت کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے اس عبادت دا ثواب تمام تر مرحومین مؤمنین و مومنات بالخصوص حاضرین دے جتنے مرحوم ہو گئے اور سارے محترم بزرگوار حاجی عبدالمجید خان صاحب دے جتنے مرحوم ہو چکے اور انہ دے برادر محترم برادر شہید شفیق اللہ دے روح پر فتو کو ایصال فرمائے انہ دے درجات جنت کو عالی اور متعالی فرمائے پروردگار تو التماس ہے کہ مومنین دے دلنچ اور بالخصوص حاضرین اور بانیان دے دلنچ جتنی دعا میں قبول فرمائے امام عصر دے ظہوری تعجیل فرمائے ماشاءاللہ تسا سارے قرآن دے اتے ایمان راسخ رکھ دے ہو جو ایک قرآن کہ عام ہستی دا کلام نہیں بلکہ کائنات دے خالق دا کلام ہے قرآن دے اعلانات سچن قرآن دے وعدے برحقن اور قرآن ایسی سچی کتاب ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ دا ایسا ناقابل تسخیر معجزہ ہے میرا محترم کہ اللہ نے حتمی مرتبہ تو پہلے 3 انبیاء دے اتے کتابہ نازل فرمائیاں حضرت موسیٰ دے اتے توریت حضرت داؤد دے اتے زبور حضرت عیسیٰ روح اللہ دے اتے اس کریم اللہ نے انجیل مقدس دا نزول فرمایا لیکن او جڑیاں ما سلف انبیاء دے اتے کتاباں نازل تھیاں ہن انہاں کتاباں دے وچ تحریف ہو گئی انہاں دے ضابطے کل عدم ہو گئے انہاں دے احکام منسوخ ہو گئے یہ ایسی سچی کتاب ہے 1400 سال پہلے اللہ نے بہترین واسطے دے ذریعے یعنی سید الملائکہ جناب جبرائیل دے ذریعے سید الانبیاء دے اتے اس سید الکتاب کو این نازل فرمایا کہ جی میں 1400 سال پہلے آمنہ دے لال تے نازل تھئی بغیر کہیں تبدیلی دے تھواری میریاں جھولیاں چھوئیں موجود ہیں اللہ دا کلام
اور پھر ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو کیا جانے کہ یہ شب قدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں کو آکھن دا حق دیو بے شیعہ سنی احباب، جیڑی رات اچ قرآن نازل ہوئے اور رات 1000 مہینہ تو افضل ہے جیڑے گھر تے قرآن نازل ہوئے، اودا کتنا مقام ہے۔ یا علی نصیر، ماشاءاللہ تساں بیدار قوم میرے سامنے تشریف فرمائے تے اپنی بیداری دا ثبوت دیتا نے۔ لہٰذا اتنی عزت علی کتاب کہ جس رات اس نازل ہوئے اور رات کم و بیش 84 سالہ تو افضل ہے۔ اور جوانوں جائیں اے گزشتہ ماہ مبارک دے اندر چونکہ رات گزر چکی ہے، جائیں اس رات کو جاگ کے گزارے، دعاچ گزارے، مناجات گزارے، وہ ایویں سمجھے جویں 84 سال میدان جنگ اچ کھڑ کے اللہ دی راہ جہاد کیتا ہوئے۔ لہٰذا ایدی عزت علی کتاب صرف متوجہ کرن دی خاطر یہ چند جملے میں جناب دی آغوش تک پہنچائیں۔ سامعین محترم، اس عزت علی کتاب اچ جیڑی کتاب کہ رات نازل ہوئے تو اس رات کو 1000 مہینہ تو افضل کر دیندی ہے، تے عام ذات تے نازل نہیں تھی، سید الانبیاء تے نازل تھی۔ اس کتاب دے وچ اللہ نے عالم انسانیت کو خطاب کیتا ہے، مسلمانہ کو خطاب کیتا ہے، یعنی انسانہ کو خطاب کیتا ہے، جانورہ کو نہیں، پرندہ کو نہیں، انسانہ کو خطاب کیتا ہے، مسلمانہ مومنہ متقیاں کو خطاب ہے۔ کیڑا آواز قدرت پہ یہاں دیئے وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی کو مضبوطی نال پکڑ لو، اللہ دی رسی کو مضبوطی نال تھام گنو، تے اے نہیں جو خان علیحدہ ہوئن، ملک علیحدہ ہوئن، سید علیحدہ ہوئن، بانی علیحدہ، مولوی علیحدہ، ذاکر علیحدہ، نا نا، وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی کو سارے خانگی والا لباس اتار کے، توجہ سیادت اللہ جڑا اگر کہیں کو خام خادہ خمار ہے تو وہ اتار کے سادات دا مقام اپنی جاتے، احترام اپنی جاتے، لیکن اے نہیں میں ایک کس زمن اچ عرض پیا کرنا میرا محترم کہ ایسا نہیں بھائی سید بن کے تے بندہ بنا کو کیڑا مکوڑا سمجھے، نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو مقام عطا کیتا ہے۔ ٹھیک ہے سید دا احترام اپنی جاتے ہوتے نسبت رسول دی وجہ تو، لیکن احترام مقام اپنی جہاں دے ہوتے، لیکن اے نہیں پروردگار نے اے حکم نہیں دیتا جو سیادت دا اگر لیبل لگ گئے تو ہن کہ مومن مسلمان تے ظلم کرنے، نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے میرا محترم، یہ سب کچھ اتار کے تعصبات ہٹا کے تعصبات ختم کر کے نفرتہ مٹا کے اللہ دی رسی کو مضبوطی نال پکڑ لو، جمیعاً پکڑ لو، اکٹھے تھی کے پکڑ لو، ولا تفرقو، تے ٹکڑیاں تقسیم نہ تھی، وہ تفرقے دے وچ نہ پوو۔ اساں سارے ماشاءاللہ اہل قرآن ہیں، قرآن دے اوتے ایمان رکھنے ہیں، پروردگار اساں تیری آواز تے لبیک آ دیں، اساں رسی کو پکڑنا چاہنے ہیں، تیں جو فرمایا میری رسی کو مضبوطی نال تھام گنو، رسی کو مضبوطی نال پکڑ لو، اساں جمیعاً اکٹھے تھی کہ مجلس توسل دے نال اون رسی کو پکڑنا چاہنے ہیں، میرا اللہ او رسی ہے کیڑی؟ غور فرماونا بھئی آباد تھوڑے اتے سوال ہے، صاحبان دانش ہو، صاحبان معرفت ہو، ماشاءاللہ وہ کیڑی رسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کیسے دھاگا نال بنی ہوئی ہے، پیلی رسی ہے، نیلی ہے، سرخ ہے، کس مقام دے ہوتے ہے، کہ شہر ہی چھے، کہ مقدس مقام دے ہوتے ہے، کربلا ہے، سامرہ ہے، کازمین ہے، مشہد ہے، سعودی عرب ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، پاکستان ہے، امریکہ ہے، سعودی عرب ہی کس جا دے ہوتے ہے۔ اگر قرآن مجید دی تفسیر اساں اہل بیت اطہار کول سمجھوں، یعنی حقیقی معلمین و مفسرین قرآن کول سمجھوں، چونکہ من فسرا برائہی آیتا من آیات اللہ فقد کفرا، جوانو سر اٹھاونا، معصوم فرمائے قرآن مجید چوں اگر کہیں یعنی آیات الہیہ چوں کہیں اگر ہک آیت دی تفسیر اپنی مرضی نال کیتی اون کفر کیتا ہے، لہٰذا اساں تفسیر بالرائے نہیں کریں دے، چونکہ تفسیر بالرائے کرنا کفر ہے۔ اساں وینے ہیں حقیقی معلمین و مدرسین و مفسرین قرآن دے دروازے تے تساں بیان فرماؤ اے رسی کیڑی ہے تے کتھاں ہے،
اسا رسی کو پکڑنا چاہنے ہیں آج بھائی مل کے، اسا تفرقہ کو، نفرتہ کو، تعصبات کو ختم کرنا چاہنے ہیں، شیر و شکر ہونا چاہنے ہیں، گلے مل کے اللہ تعالیٰ دی آواز تے لبیک آدھے ہیں، رسی کو پکڑنا چاہنے ہیں۔ کیا اے رسی مادہ دھاگا نال بنی ہوئی ہے یا ان دی کوئی تعویل ہے، ان دی کوئی تفسیر ہے؟ اور پروردگار دا نظام ہی ہوئے، پہلے عرض کر گیا اللہ تعالیٰ نے معلم پہلے بھیجے تے کتاب بعد اچ بھیجی۔ عزیز و جوانو جڑے مجلس دی زینتی ویتھوا تو خطاب ہے کہ عام جائیں کتاب ہو فزکس، کیمسٹری، میتھ، ماشاءاللہ میرے سامنے مدیر مدرسہ تشریف فرمائن، سابق مدیر تے ممکن ہے کچھ موجودہ بھی موجود ہو سن جڑے ہون بھی انشاءاللہ خدمات سارا انجام دے رہے ہو سن، ٹیچرز حضرات بھی تشریف فرمائن، خدا انہاں دا سایہ مستدام فرمائے۔ عام کتاب ہوئے او کو پڑھاون واسطے کوالیفائیڈ معلم دی ضرورت ہے۔ اپنے بچے واسطے بچے ایف ایس سی کرنی ہے، میٹرک کرنی ہے کہ اچھے کالج دا انتخاب کریں دے، کیوں یار شہرت ہے اتھا ٹیچر بڑے قابل ہیں بھائی۔ عام کتاب کو سائنس دی کتاب، میڈیکل دی کتاب، کیمسٹری ہوئے، بایو ہوئے یا مطالعہ پاکستان ہوئے، حتی معاشرتی علوم ہوئے، او کو پڑھاؤن واسطے قابل ٹیچر دی ضرورت ہے۔ تے جڑا اللہ دا کلام ہے قرآن مجید، او دے واسطے بھی معلم دی ضرورت ہے یا نہیں؟ ان دے واسطے بھی مدرس دی ضرورت ہے یا نہیں؟ بندہ اپنی مرضی نال قرآن سمجھے یا کوئی تفسیر کرے، رائے دی آیت پڑھے ترجمہ کچھ تے رائے نال تفسیر کر چھوڑے، نہ اون دی نہیں مننی، کیوں بندہ ہو ویسی گمراہ؟ چونکہ نبیان دے سلطان فرمائے جائے آیات الہیہ چوہک آیت دی تفسیر اپنی مرضی نال کیتی، اون کفر کیتا۔ بھئی سامعین محترم، لہٰذا وقت آنے ہیں انہاں حقیقی معلمین دے دروازے تے، مدرسین قرآن، مفسرین قرآن دے دروازے تے پوچھ دیں، تساں بیان فرماؤ اللہ دی رسی کیا ہے تے کیڑی ہے؟ نبیان دے سلطان کل پوچھوں تو او بھی دسینن جو اللہ دی رسی ہے قرآن مجید۔ اہل بیت کل پوچھتے ہیں تو او دسینن جو اللہ دی رسی اساں یعنی آل محمد ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، رسی ہمیشہ دو دھاگا نال بن دی ہے، دو تو زیادہ دھاگا نال بن دی ہے، ایک دھاگے نال رسی نہیں بن دی۔ اگر کوئی آکھے اللہ دی رسی فقط قرآن ہے تو او بھی جھوٹا، اور اگر کوئی آکھے جو اللہ دی رسی فقط اہل بیت ہیں تو او بھی جھوٹا۔ لہٰذا اے ہن دو الہی دھاگے، اور نبیان دے سلطان دی او حدیث جیڑی شیعہ سنی منابع تواتر نال مل دی ہے، متواتر حدیث جہاں رد کوئی نہیں کر سکدا، جو نبیان دا سلطان جڑا بغیر وحی خدا دے نطق نہیں کریندا، بلیندا نہیں، کوئی عمل سر انجام نہیں دیندا، جڑا اپنی مرضی تے پروردگار دی مرضی کو مقدم کریندے، او پیا فرمیندے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہیں بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، بغیر نگران کے چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ میں تمہارے لیے دو وزنی، دو بھاری، دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر ان دونوں کے ساتھ متمسک رہوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ ایک قرآن ہے، دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ یا علی علیہ السلام۔ جوانو عام دیاں آجڑی بھی ہوئے نا چرواہا، یہ چرواہے ہونے سارے علاقے دیہاتی علاقے، چرواہے دور دور نکل وینن، بکریاں کو چراون، بھیڑاں کو چراون، ریوڑ چراون، منجھی گئی چراون، تے اے کوئی عیب نہیں۔ اگر کہیں پڑھے لکھے کو چراونا پوے تو عیب نہیں۔ اگر کوئی قصب حلال دی غرض دے نال چرائن دے تو عین عبادت ہے۔ تے چرواہے کوئی میں گھنٹے ری 2 گھنٹے واسطے کہیں کام نال وننا پہ وینے، ریوڑ چھوڑ کے، وہ بغیر نگران دے ریوڑ کو چھوڑ کے نہیں ویندا۔ میری بات کو سمجھنا بھئی احباب، کوئی نگران مقرر کر کے ویسے، اور نگران کیسا جڑا ان دا معتمد خاص ہوئے، خائن نہ ہوئے، بکریاں چراوے نہیں، بھیڑاں چراوے نہیں، مال چراوے نہیں، جو مال دے وچ اتھرے بھی ہونن۔ لہٰذا کوئی نگران مقرر کر کے ویسی۔ میں پوچھنا تھوڑی کل اے ہاں سوال اے ہے بھئی نبیاں دے سلطان جڑے سرور کونین، ایڈے شفیق پیغمبر، معلم انسانیت، ایڈی سونی تے حسین امت کو، جس امت دے ہون واسطے جناب موسیٰ جیسے نبی دعاواں منگ دے گئے جو کاش میں امت مصطفیٰ ہوا ہا، اس امت کو بغیر وارث تے نگران دے چھوڑ کے ایمیں ٹور گئے یا کوئی نگران مقرر کی تھا نے؟ احباب غور دا طالبہ، نبیان دے سلطان نگران مقرر کیتے،
فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قادر چیزیں، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے، لہٰذا ان دونوں سے تمسک اختیار کرنا۔ اور شیعہ سنی احباب کوئی انتشار دی بات نہیں، لڑائی دی بات نہیں، چونکہ اے مکتب امن دا مکتب ہے، اے ممبر محبت دا ممبر ہے، اے تو دلیل نال بات ہونی چاہیے جو اللہ دا قرآن آدھا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو دلیل لے آؤ، ڈنڈا نہیں، سوٹا نہیں، گالی نہیں، گولی نہیں، دھماکہ نہیں۔ دھماکہ گالی گولی اتھاں ہوندہ ہے جتھاں دلیل نہ ہوئے۔ اس سے وجہ تو الحمدللہ آج دی تک جتنے دھماکے تھے نہ پاکستانی یا کہیں اور ملکی چکنا کوئی شیعہ نہیں پکڑا گیا۔ وہ دی وجہ اے ہے جو تشیع کل نہ دلیلہ ختم تھی نہیں انتے لڑائی ہو دی ہے۔ اگر کہیں کوں سارے اتے اعتراض ہوئے تا میدان دلیل ہی چاہوے، ایسا حاضر خدمت ہیں، ہر سوال دا جواب الحمدللہ سارے آقا، سارے محلہ، سارے رہبرانے دیتے اور ایسا وہ جواب دے ونوستے تیار ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، رسی کون ان حبل متین خدا، جس رسی کو اسا پکڑنا ہے، حکم ہے عمل کرنا ہے، حکم دے اتے اے نہیں فقط سننا ہے نعرہ مارتے جنت پار، اتنا کافی نہیں، بلکہ دامن پکڑنا ہے۔ اور نبیہ دے سلطان جو فرمایا ہے، توجہ احباب، نبیہ دے سلطان نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اتھا خطاب کرنا اللہ ہی حقیقت دیاں سید ادنا دیاں طالب علم میں تے سنن اللہ ماشاءاللہ مؤمنین نمازین زائرین، اتھا خطاب کرنا اللہ عام نہیں، اتھا خطاب کرنا اللہ او ہائی جنیاں زلفاں دیاں قسمہ پروردگار قرآن ہی چیندہ نظر آندہ ہے۔ اتھا خطاب کرنا اللہ او ہائی جیڑا علی دا آقا ہے، علی دا مرشد ہے، علی دا مولا ہے، علی دا استاد ہے، یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ کالی کملی آلے خطاب پہ کرنے انتے سنن والے کون ہیں؟ سنن والے عام لوگ نہیں، سنن والے نبی مکرم دے جید صحابہ ہیں۔ جید صحابہ کو نبیان دے سلطان فرمائیں انی تارکن فیکم الثقلین، اہل بیت دے مجمع بہ کے نہیں، سمجھنا میری بات کو احباب، بلکہ صحابہ دے مجمع نبیان دے سلطان فرمائے میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی مشکل درپیش آئے، اگر کسی مسئلے سے لا علمی ہو تو اہل بیت کے دروازے پہ آنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام۔ لہذا اللہم صلی علی محمد و علی محمد، نبیان دے سلطان دی حدیث ہے، میں کیا کروں بھئی احباب کہ تسا انہا دوہان المتمسک روے، گمراہ نہ تھی سو۔ اور پھر اے اللہ دی رسین قرآن اہل بیت۔ اچھا رسی دے ہونے دو کم، ہائی صاحب قبلہ صاحب، رسی دے دو کیڑے کم ہونے؟ بھئی کوئی چیز عالم بالات ہوں، عالم پاستالک پاسے آندھی ہے، مثلا چھت دے ہوتے کوئی چڑا کھڑا ہے، پوڑی سیڑھی نہیں لب دی پئی، اور رسی بد کے تلے آ سکتا ہے، یا کوئی چیز اتو تلے آ سکتی ہے، بندہ رسی دے ذریعے تلے ساٹھ سکتا ہے، یا رسی دے ذریعے کوئی انسان یا کوئی چیز اتے بن سکتی ہے۔ لہٰذا رسی دے ہن دو کم، اتو تلے کوئی چیز آندھی ہے یا تلو اتے کوئی چیز میں دی۔ اے جیڑی رسی اللہ نے بنائی ہے، اے مادہ دھاگا نال پہلے عرض کی تم بنائی ہوئی رسی نہیں ہے میرا محترم، عظیم رسی ہے اللہ دی، قرآن اور اہل بیت۔ لہٰذا اس دے ذریعے بھی کچھ چیزاں عالم الوہیت تھوں، عالم جبروت تھوں، عالم قدرت تھوں، عالم مادہ و انسان علی پاسے پہنگا آنین۔ او کیا ہے؟ رحمت، برکت۔ اے کچھ دیاڑے پہلے، ایک دو دیاڑے پہلے تساں رحمتاں حاصل کیتیاں، برکتاں تھوارے شامل ہان لن، ایویں نہیں، اے رحمتاں اہل بیت تے قرآن دے توسل نال ہن۔ اگر قرآن نہ دسے ہا جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تک کیویں پتہ لگے ہا جو روزہ رکھنا عبادت ہے؟ اگر نبیان دے سلطان نہ دسے نہ نومکم فیہ عبادہ وانفاسکم فیہ تسبیح، روزے دے نال تھوڑا سمجھنا عبادت ہے تے غیر اختیاری عمل ہے۔ سامعین گرامی قدر ساہ گرنا روزے دے نال تسبیح دے برابر ثواب ہے۔ اگر رسی نہ ہوئے آتا تو کو کیویں پتہ لگے ہا؟ یعنی رحمتاں ای رسی دے ذریعے نازل تھی نہیں، پہ انسان تک پہنچ دی، پہ برکتاں علم بصیرت معرفت ہدایت، یہ سب کچھ ہی رسی دے ذریعے۔ اور کچھ چیزاں عالم انسانیت ہوں، عالم مادت ہوں، عالم الوہیت علی پاسے پہنگا مینین، وہ کیا پیا میں دیں رسی دے ذریعے چھواریا مینین عبادتاں، ریاستاں، عزاداریاں، نمازاں، یعنی قبول تھی نہیں پہنتا اہل بیت۔ کیوں؟ خطبات جمعہ سن دے نہیں وے راندے واب یم نہیں روز قلورا واب وجود ہی ثبتت الارض والسماء، اگر زمین پھٹ دی نہیں، آسمان زمین تے ڈھاندا نہیں تا امام زمانہ دے صدقے
آج بھی اور رسی الحمدللہ موجود ہے. عزیزان محترم اور پوری کائنات اگر رزق کھاندی پئی ہے تو یوسف زہرا دے صدقے اور پروردگار فرمائے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ بدماشاں تو نیکیاں قبول نہیں کریں دا, آوارہ لوگاں تو نیکیاں قبول نہیں کریں دا. اور آج کل بہت سارے ایسے آوارہ آ گئے جڑے دین دے مفسر بن گئے, قرآن دے مفسر بن گئے, لہٰذا او چاہنن بھائی مراجے کو چھوڑ دیتا ونے. علماء جڑے اتنے با کردار ہیں الحمدللہ الحمدللہ جنہ تشیع دا بلکہ عالم اسلام دا سر فخر کل بلند کر کے رکھا ہوئے. آج بھی کوئی مستضعفین جہان دی آواز ہے, آج کوئی مسلمانہ دی آواز ہے. آج دیکھو ذرا بیدار ہو جوانو, بیداری دا زمانہ ہے, ایویں لوریاں گھن گھن کے سمڑ دا زمانہ نہیں ہے. ذرا اکھاں کھول کے تعصب دی اینک اتار کے دیکھو, ذرا حقائق کو بے حجاب کر کے دیکھو. آج فلسطین دے وچ کون ظلم پیا کریں دے تے کتنا پیا کریں دے. او وقت دا شیطان, وقت دا استعمار, او تاغوت کتنا ظلم پیا کریں دے جو 40 تو 50,000 جوان بزرگ خواتین بچے سوئے مقتل چلے گئے, مڑ مٹیاں تلے سم گئے, کئی بچے یتیم ہو گئے. اور او یتیم بچے جنہ دا آج کوئی نہیں ماں سوائے خدا, آج بھی اگر انہاں کو کوئی سہارا نظر آندہ پیے تشیو سر چاہ کے دیکھو, اگر حق دی بات نہ ہوئے تیتھیں ٹھکرا دے ونا اٹھی کے. آج بھی انہاں کو کوئی سہارا نظر آندہ پہ 57 ملک مسلمانہ دا موجود ہے, بڑے بڑے عالم موجود, بڑے بڑے پاورفل مسلمان موجود, مگر آج بھی جھولیاں جلسیاں تصویراں, جلیاں ہویاں تصویراں, فاقہ بھریاں تصویراں اور زخمی چہران دا کوئی سہارا ہے تو تشیع دا رہبر سید علی حسینی خامنائی یا سید علی حسینی سیستانی یا علی علیہ السلام. آج بھی کوئی میں کوئی عیب محسوس نہیں کریں دا یہ بات کرنے ہاں, میں کو فخر ہے الحمدللہ میں کس قبیلے نال تعلق رکھدا. او امام زمانہ دا نوکر یعنی سید علی خامنائی آج کہندہ سہارا ہے مستضعفین جہان دا, مسلمانہ دا. فلسطین اچ کون ان شیعہ نہیں سنی, لیکن انہوں واسے کہیں آواز اٹھائی, سید زادے نے آواز اٹھائی. لہٰذا بیداری دا زمانہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں, میری گزارش سے توجہ رہے احباب, زیادہ دیر میں زحمت نہیں دیونا چاہتا, اس رسی کو سا مضبوطی نال پکڑنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں انما یتقبل اللہ من المتقین, رسی دے ذریعے ہی اعمال قبول تھینن. کیوں؟ اللہ تعالیٰ متقیاں دیاں عبادتاں قبول کریں دے, پرہیزگاراں دیاں. اور الحمدللہ سارے کل جتنے کردار موجود ہیں, با کردار ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. کوئی 1 روپے دی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا, کوئی چوری ثابت نہیں کر سکتا. الحمدللہ ایک بزرگوار ایران دے بزرگوار جنہ دی رہبر دے نال بڑی فریکنس آئی, بڑی قربت آئی. انہاں دے کل انٹرویو کی دے صحافی نے, بھئی تساں رہبر دے کل ویندے وے؟ انہاں کہ جی ہر کچھ عرصے بعد میری ملاقات تھی دی. بزرگ عمومی شاید تاجر ہے یا ویسے کوئی جاب کر دے, انہاں دی رہبر دے نال دوستی ہے, پرانی دوستی. انہاں کہ میں وینا اچھا تو رہبر دے بارے دسو کچھ. انہاں کہ بہت عرصہ گزر گئے, شاید کوئی کم و بیش 23 سال گزر گئے کہ رہبر معظم فرمائے آج دی تک میں کوئی مرغن غذا نہیں کھا دی, میں سادہ غذا کھانا. کیوں؟ انہاں کہ میں پوچھے, میں انہاں کو شاید انہاں کہ میں پیش کیتی ہے انہاں کو کوئی اچھی غذا, انہاں انکار کیتا ہے وہ سادہ غذا. انہاں کہ کیوں؟ انہاں کہ میں چونکہ ہاں حاکم اور میں ہاں علی دا نوکر تے علی دا بیٹا, مولا علی علیہ السلام کیتا ہے جوان دیاں روٹیاں دے اوتے گزارا. میں جب تو حاکم بنانا میں اے سوچینا متا کوئی بکھا سوتا پیا ہوئے, اس وجہ تو میں کدا مرغن غذا نہیں کھا دی, سادہ غذا کھا چھوڑے نا جیون واسطے, زندہ رہن واسطے. انما اللہ تعالیٰ ایسے لوگاں دیاں نیکیاں قبول کریں دا اس رسی دے ذریعے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے. علی ہن امام المتقین. اور شکر کرنا چاہیے احباب کہ اللہ نے او رسی تھوڑے میرے ہاتھ سے دے چھوڑی. اس ماں دا شکریہ ادا کیتا کرو جس ماں نے دودھی تھوکو تے میں کو محبت علی پلا چھوڑی. بہت سارے ایسے لوگ جڑے این رسی نال متمسک تھوکو نظر آسن, دعوے دارن بھی رسی کو اسا پکڑا ہوئے, یعنی علی نال اسا محبت کرنے ہیں, قرآن تو اسا استفادہ کرنے ہیں, قرآن تو رہنمائی گننے ہیں, علی دے بڑے محب ہیں. بھائی سنی بھائیوں کو پوچھو بھائی تسا مولا علی نال محبت کریں دے وے؟ سارے اہل سنت بھرا نفس و جانن وہ اکسن تسیں اتنی محبت نہیں وے کریں دے جتنی ایسا محبت کرنے ہیں. اور اس دوتے دلائل ہیں. امام شافعی اہل سنت دے امام ببانگ دوہل فرمایا ان کونا رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضو. اگر حب اہل بیت رفض ہے تو میں شافی تو وڈا کائناتی جو رفضی کوئی نہیں. اہل سنت دے بہت بڑے علماء نے
مولا علی علیہ السلام دی محبت دی بہت بڑی کتاباں لکھیاں، دیوبندیاں کو پوچھو تو وہ اکثر نسا محب علی ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے کتاب چ لکھی گلدستہ اہل بیت، اور یہ میری تساں اس ود کے اگر حلقہ مسلمین تو ہٹ کے تھوڑا جیاں دیکھو غیر مسلم علی دے محب نظر آنے، عیسائی ہے اس زمانے دی معروف مثال پہ دینا تاکہ جوانہ کو میری گزارش دی سمجھ آوے۔ عیسائی جارج ارداق نے کتاب لکھی الصوت لعدالت الانسانیہ، الامام علی عدالت انسانیہ کی کوئی آواز ہے تو علی حیدر کرار۔ اور اس کتاب چیئے سنی احباب غور دا طالبان، اس کتاب دے مقدمے چے تحریر فرمینن عیسائی تحریر فرمینن مولا علی علیہ السلام تو مخاطب ہو کہ یا علی لست مسلمہ فردن ان اکون شیعہ، یا علی نہ میں شیعہ نہ مسلمانہ، مگر تیرے فضائل تیرا کردار تیری سیرت میں کو مجبور کرے دیئے تیرے نال محبت کرا یا علی علیہ السلام۔ عزیزان متوجہ رامنا، ہر کوئی محب نظر آسی اے ہندوستان سارا پڑوسی ملک ہے، میڈیا دے اتے ڈٹھا ہو سی تو وہ مولا حسین علیہ السلام دی ازاداری بپا کریں، اتنا سندھ وچ ہندو ہندا ہاڑی ہاڑے بلکہ پورا سال ازاداری منینن، یعنی دا مقصد ہے مولا علی دے بچنے نالی تے مولا علی نالی محبت کرینن، لیکن تھواکو میں کوئی امتیاز حاصل ہے۔ توجہ میری بات ضائع نہ ہوئے عزیزو، تھواکو میں کو یعنی شیعان جہان کو امتیاز حاصل ہے، وہ کیڑا امتیاز؟ ہر کوئی علی دا محب نظر آسی، مگر کہیں علی دی سخاوت کو لٹھا وہ علی دا محب بن گیا، کہیں علی دی شجاعت کو لٹھا وہ علی دا محب بن گیا، کہیں علی دی کرامت کو لٹھا وہ علی دا محب بن گیا۔ الحمدللہ تشیع جہان نے علی کو ہر جہت نال لٹھا، علی فضیلت کردار سیرت دی آخری زینے دا سوار نظر آندہ ہے۔ اور باقیاں توجہ اور باقیاں علی حیدر کرار نال محبت دا دعویٰ کیتا ہے مگر امام نہیں مننا۔ تھواکو مبارک ہوئے علی آلے ہو تسا اسا عملان ای رسی کو پکڑے او کیویں نفقت علی نال محبت کیتی ہے بلکہ علی کو امام ہی مننا ہے، علی کو رہبری مننا ہے، آقائی مننا ہے، ولی بھی مننا ہے، علی کو حاکم ہی مننا ہے، منصوص من اللہ مننا ہے تے علی کو اللہ دے نبی دا خلیفہ بلا فاصل مننا ہے یا علی علیہ السلام۔ لہٰذا جوانو بس بات کو مختصر کرنا، صلوات تلاوت فرماؤ بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یہ دعا دی چٹھی البتہ مختصر کرنا دی نہیں، لیکن میں خود تھوڑے چہرہ تو آشنا ہیں، تھوڑے مزاجاں تو آشنا ہاں، گفتگو دی سمجھتا آ رہی نا۔ لہٰذا جوانو کالج سکول سوال تھی نن چونکہ مختلف جلغارن، ناسبیت دی جلغار اپنی جا دے ہوتے، غلو و نصیریت دی جلغار اپنی جا دے ہوتے، مختلف سوال تھی نن۔ اگر کوئی تھوڑے ہوتے سوال کرے تو جواباً آکھے بھئی یار تسا محبت کریں دے ویلی نال اسا ہی کریں دے، انہاں کو آکھو بھائی تھوڑا سارے معیاری فرق ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، دلیل نال، امن نال، محبت نال، پیار نال تسا محبت کریں دے، خالی محبت کریں دے، وہ تو عیسائی بھی علی نال محبت کریں دے، کئی ہندو بھی علی نال محبت کریں دے۔ علی نال فقط محبت کرنا کافی نہیں، علی کو امام مننا ضروری ہے، اور اپنی جان دے ہوتے، اپنی مال دے ہوتے، اپنے سب کچھ دے ہوتے علی کو مقدم کرنا ضروری ہے، اپنی جان دے ہوتے علی دی محبت کو لاگو کرنا ضروری ہے۔ اور میں بات نہیں کر رہا نبیاں دے سلطان، شیعہ سنی احباب توجہ فرماونا، نبیاں دے سلطان فرمائے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد مصطفیٰ دی یعنی مہدی، نبیاں دے سلطان فرمائے مہدی محبت ان دے دل وچ نہ ہوئے۔ اتھائی صحابی سوال کیتا ہے یا رسول اللہ کیویں پتہ لگے؟ جھنڈیاں چاون نال پتہ لگ سی جو فلاں تھوڑا عاشق ہے، یا رسول اللہ تھوڑی عشق دے نعرے مارن نال پتہ لگ سی جو فلاں تھوڑا عاشق ہے، مجلساں اور میلاداں کراون نال پتہ لگ سی، پتہ کیویں لگ سی، علامت کیڑی ہے تھوڑی محبت دی جو فلاں بندہ دلی تھوڑی محبت رکھدا ہے، کوئی علامت تا دسو نا جو ساکو پتہ لگ ونجے اے مومن بھی ہے تے اندے دلی تھوڑی محبت ہے۔ اتفاقاً علی حیدر کرار اس محفل وچ موجود ہیں، ید مبارک چایا رسول مکرم نے اور اپنا ہاتھ شان علی ابن ابی طالب تے رکھ کے فرمایا میں رسول دی محبت دی علامت دنا علی حیدر کرار ہے یا علی السلام۔ تو سا بھی محبت کریں دے والی نال، اساں بھی شیعہ سنی، میرے محترم بھائیو ہر کوئی محبت دا دعویٰ کریں دے ایویں نہیں
اسا علی نال ایویں پیار نہیں کیتا، ایویں اپنے بچے کو علی علی کراونا نہیں سکھایا، بلکہ اللہ خود نبی مکرم خود علی نال محبت کرے نے، مقام خیبر گواہ ہے، نبیان دے سلطان فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا، سر چاونا لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، توجہ بھئی احباب، کرار بار بار حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ پشت دکھانے والا نہیں ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، بار بار مخالف پر، حریف اسلام پر حملے کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ زہرا دے پاک نباب ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول سے اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ پوری کائنات افرینش نے ڈٹھا، علم اسلام نبیان دے سلطان نے تعمیل امر پروردگار کرنے ہویا، علی مولا دے حوالے کر کے دنیا دے اتے واضح کر دیتا جو علی مرد بھی ہے، کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے۔ علی اللہ تے ہوندے رسول نال محبت کریں دے، اور اللہ تے ہوندے رسول دی محبت اور چاہت دا اگر کوئی نام ہے تو علی حیدر کرار، خلیفۃ المسلمین، بس ختم پیا کرے نا، خلیفۃ المسلمین، مسلمانہ دے پہلے خلیفے، ایک دفعہ آئین ام المومنین دے حجرج تے ایویں مولا علی سامنے آ گئے، ٹک ٹکی بج کے تک تک کے علی دے چہرے دو پیدے دن، مسلمانہ دے پہلے خلیفے، بی بی آدھی بابا خیر تے آئے میرے حجرج بیٹھے وے دیکھ دے اڑے ہی وے، آدن تین رسول مکرم کل نہیں سنا، سید الانبیاء پہ فرمینے ان نظر الى وجہ علی جن عبادہ، علی دے چہرے تو دیکھنا عبادت ہے۔ انہوں نے عرض کی تھی بابا میں بھی نبیوں دے سلطان دے کل ایک حدیث سنی ہے، کیڑی میں سنے اللہ دے نبی پہ فرمینے الذکر علی جن عبادہ، علی دا ذکر عبادت ہے۔ سر چاونا بھئی میرا محترم، اتھائی نبیوں دے سلطان نے باپ تے بیٹی دی گفتگو سنی ہے، آئین دھی تے پیو دے کل فرمایا حب علی جن عبادہ، علی دی محبت عبادت ہے۔ لہٰذا اللہ نے عبادت دا کتنا موقع دیتا ہے، اس رسی کیوں سارے ہاتھ دے چھوڑے، اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اپنا محبوب قرار دیتے ہیں۔ او علی جڑا یتیمہ مسکینہ بیواواں دا ملجا و ماوا ہے، دو بھیرا کوفہ شہر دے باہروں اپنے عظیم بابے کو دفن کر کے پائے آنے ہن، یا ہک روندی ہوئی آواز آئیے، روزانہ آندہ ہمیں میرے نال سونی سونی گالی کرے نہ ہمیں، دل کو تسکین پہنچ دی ہائی، لباس نہ ہوئے ہاں تو میرے لباس دا اہتمام کرے نہ ہمیں، تو میرے واسطے کھانے لے آنا ہوئے، خیر تہے تری جھڑی ہیں، اللہ جانے تو بیمار ہیں، تیرے تے کوئی مشکل پئی گزر دیئے جو تو آیا کوئی نہیں، دوہاں شہزادہ اپنے بابے دی عظیم سیرت تے عمل کرنے ہویاں، این بزرگ والے پاسے رخ کیتا تے آئین یہ بزرگ بیٹھا آہو بکا کرندہ، نال آ کے بہ گئن، پوچھنے بزرگ کیوں بیٹھا رونا ہے، آدھے کو اللہ دا عظیم بندہ آئی، روزانہ آندہ آئی، احوال پرسی کرندہ آئی، لباس دا اہتمام کرنا، کھانا کھویندہ آئی، تے میں نال اللہ علیاں سونیاں سونیاں گالی کرندہ آئی، جدہ میں اون دے کل پوچھ دام تو اپنا تعارف کرا تو ہیں کون، بات آدھ آئی اللہ دے بندے نال اللہ دا بندہ بیٹھے، اللہ اکبر، اے فضائل بھی ہے، مصائب بھی ہے، سمجھانا واسطے تبلیغ بھی ہے، اللہ جانے کہ ہے وہ کیوں نہیں آیا، حسنین دن پرچامنی ہوئی، او ساڑا بابا آئی، او کائنات دا امیر آئی، علی حیدر کرار آئی، اللہ اکبر، علی جیسا امام، علی جیسا رہبر، علی جیسا آقا، دنیا دے شاہ ان دے قدمت قربان کر دے ماں، روندہ رہی ہے، وقت کو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا، جوانوں ضروری ہے جو اساں علی دی سیرت اپناؤں، علی ہن یتیمہ مسکینہ بیواواں دا ملجا او ماوا، علی دا او پوتر جڑا اج پردہ غیبت وچ بیٹھے وہ تنہا نہ ہوئے، اساں علی دی سیرت تے کیوں عمل کروں تاکہ اون دے ظہور دی، علی دے بچڑے دے ظہور دی زمینہ سازی ہوئے، کل اگر علی دا او بچڑا آوے تو اون دی نصرت واسطے ابو ذر مزاج مومن دے بچے تیار ہوئن،
کمبر مزاج تیار ہوون میسم مزاج تیار ہوون وہ امام زمانہ کدیں کلے نہ رہ ونن جی میں اوندا دادا علی کلا رہ گیا اور علی اتنا تنہا ہو گیا جو محبہ نال بھرا پیا کوفہ ایویں محب نہیں پڑھنا جوانو خالی محب بلکہ علی کو امام من کے وت علی دی ولایت دا نفاذ اپنے گھر اپنی جان دے اتے کرنے جو محبہ نال کوفہ بھرا پیا اس دے باوجود علی جیاں مولا کوفہ دے ایک کنویں دے وچ منہ پا کے اپنے درد بیان کریندا ہا جو کائنات دے امیر کو کوئی لبدا نہ آجے کو علی اپنا دکھ سناوے ہا علی اپنا درد سکھاوے ہا اور علی رسول دے دکھاں دے بھائی والے جو رسول دے دکھ سن دے ہائی تے ونڈیں دے ہائی زہرا دے دکھاں دے بھائی والے میں خود اکھاں نال پڑھا ہے جو نبیاں دے سلطان نے مولا علی کو نال لائے تے آئین باغ دے کنارے اپنا سر مبارک علی دی بغل اچ پایا تے زارو قطار رونن علی پوچھ دن آقا خیر تے ہے کیوں پیروں دے وے فرمانے یا علی تیرے سر اچ لگی ہوئی ضربت تے تیرے محاسن تے آیا ہویا خون پیا روئیں دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ارمان روئیں دے شیعہ سنیو اے کیوں ادھے رونے لوگ پوچھ دن روزانہ مجلساں عزاداریاں کہہ لے کٹھیں اے کیوں ادھے رونے ہیں ایڈو نبیان دے سلطان دی آنکھ بند ہوئی ہے امت دی آنکھ کھل گئی ہے کوئی ان اجر رسالت دیتا نے جو محمد دی حکا دی اللہ دا نبی مسلمانوں تھوڑا سادہ نبی جنہا پوتر کوئی نہیں ہوں دی حکا دی آئی تے بابے تو بعد مسلمانہ کوئی ان اجر رسالت دیتا ہے جو بابے دی قبر دی تازہ مٹی دے ہوتے ہاتھ رکھ کیا دی صبت علی مسائب لو انہا صبت علی الایوم سرنا لیا لیا بابا میں تے او مسائب آئین دینہ تے آوین ہاں راتاں چ بدل ونن ہاں راتاں تے آوین ہاں دینہ چ بدل ونن ہاں پہاڑاں تے آوین ہاں ریزہ ریزہ ہو ونن ہاں انہ دکھاں دے بھائی والے علی حیدر کرار او جوانو علی دہ داری ہے تے زہرا مصیبتاں دہ دی رہی ہے وقت اوکھا ویلہ ہا علی واسطے او کیڑا ویلہ جنہ بطول دی شہادت دی خبر ملی ہے نا وہ شیعہ سنیو وہ وڈا بہادر ہے کائنات دا بہادر علی رسول تو آد علی تو ود کے کوئی شجاع کوئی نہیں کہیں میدان اچ علی کڈاہا نائی جھنا لیکن ایک مقام ایو جیاں آئے جو علی جیاں بہادر زمین تے جھان پہ کیڑا مقام جنہ شہزادہ دسے نا بابا ساری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے جتنا وڈا بہادر ہے رومنا لیو علی زمین تے جھن گیا دے بطول دشمنہ دے ویڑی چ میں علی کو کلا چھوڑی میں نہیں میں کہہ کو دکھ سنے سا پوچھ دیا یا علی میں سنے لوگ تھواتے سلام نہیں کریں دے جواب اچ فرمینے ان بطول گہل سو ود گئی ہے میں علی سلام کریں نہ لوگ جواب نہیں دیں دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئے علی بہت وڈا بہادر ہے علی جیاں نمازی کوئی نہیں علی جیاں موزن کوئی نہیں علی جیاں شجاع کوئی نہیں پوری رات علی نن سمدے عبادت اچ گزرین دیاں تے جدہ 19 ماہ رمضان دی رات آئیے نا علی سوتے کوئی نہیں جوانو مگر اگے کہہ لے مسلح تے کہہ لے مسجد اچ عجب رات ہے علی کہہ لے مسلح تے آنن کہہ لے زیر آسمان آکے تاراں دو دیکھ کے آسمان دو حسرت بھریاں نگاہاں دیکھ کے آدن انا للہ و انا الیہ راجعون بی بی ام کلثوم پوچھ دیئے بابا خیر تہے نوی رات ہے کلمہ استرجاع ودے پڑھ دے فرمینن بیٹا وعدے دی رات آ گئی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ تنہا امام دا دکھ پیا سنینا مظلوم اول کائنات دا دکھ پیا سنینا او مسلمانو حسین بہت بڑا مظلوم ہے کوئی شک نہیں لیکن ایک موقع ہی ہو جیاں آئے جو علی دی مظلومیت ان دے بچڑے حسین تو ود گئی ہے کیڑا موقع جب تک جگر تے ہاتھ رکھا ہے موقعانیوں جب تک حسین زندہ رہے کہیں کوفی تے شامی دی جرت نہیں ہوئی جو مخدرات عصمت و طہارت علی زادیاں نبی زادیاں دے خیام دو اک چاہ کے دیکھے لیکن علی ایڈا وڈا مظلوم ہے جو علی دے سامنے محمد دی دھی تماچے جھنے گئے اجرکم اللہ عزت علیہ علی جی وڈا موذن کوئی نہیں انوی ماہ رمضان دی صبح علی آئین گلدست اذان میں جملے چھوڑ دیتن دے
اللہ اکبر۔ جوانو جدا آزان دی صدا فضائے کوفہ گونجیے، عورتاں اپنے بچہ تے مردن جگا کیا دین سن لو علی دی آزان۔ علی مؤذن نے ازادارو کچھ آزان ایو جیاں آئیں، ننہ دے ملن دے نال زہرا دے وہڑے کو حرام بپاوے۔ صدقے بھائی صدقے، اللہ تعالیٰ گریہ قبول فرمائے۔ ساریاں آزانہ تا میں سناونی ہے کوئی نہیں، دو چا سن ہی کوفے آئیے، دو جی کربلا آئیے۔ کوفے آزان دیوان علی علیے، کربلا آزان دیوان علی علیے، لیکن دوہاں آزانہ جو فرق ہے، جوانوں کیڑا فرق؟ کوفہ آزان دیتی ہے دیوان علی دادا علی آئی، کربلا آزان دیوان علی پوتر علی آئی، دادے علی آزان دیتی ہے 40 ہجری آئی، سہری دا ٹیم گزرے آزان دا ویلوے علی آزان کھڑا دیندائی پانی پیتی ودائی، لیکن جنا اکبر کربلا دل کو دک سہرا چازان دیتی ہے، علاقے دے شریفو جنا اکبر آزان دیتی ہے، ترینی دا تسائی جنا آواز کربلا دی نگرچ گونجیے، بی بی آدھیے مائیاں ٹھپو جا قرآن سن لو میرے اکبر دی آخری آزان۔ صدقے بھائی صدقے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ تھوڑا گریہ قبول فرمائے۔ مجلس مکمل پیٹھی دیئے، اور شیعہ سنیا و جملے چھوڑیں دا پیالین و ضرب لگیے، جبرائیل دا تاج لہ گئے، آسمان تے ودا دے لوگو، مومنہ دا امیر مارا گئے، مینار ہدایت ڈھائے گئے، نماز مکمل ہوئیے، عزت علیو یا اووے لائے جڑا ابن ملجم ملعون پکڑی کے آئے ایک کبدہ ودائی علی دے ہاتھ رسی ڈٹھیے، فرمینن حسن لال دی رسی کھول اے گھبرا گیا ہے، پتھر جگر دا زامن کوئی نوجوان روحن دے لفظ پیادا، میں آدھا یا علی تو ایڈا وڈا شفیق امام ایڈا مہربانے، جو قاتل دے ہاتھ رسی برداشت نہیں کر سگا، کیویں نبھی آیا اون ویلے جڑائیو کوفے دا شہرہ، تیڑیاں دھیاں دے ہاتھ پسے گردین ردے ہوئے، چھتہ تے چڑیاں یارتا دیاں، پتھر مارو باغی دیاں بھیڑا۔ صدقے بھئی صدقے، سیدوں کے دعا پیا دینا، سوائے غم دے دنیا دا غم نہ دیکھو، علی کو ضرب لگی ہوئی ہے، جنائی کی ماہ رمضان دی رات آئیے، علی فرمینن حسن لال جی بابا، میں ٹرہ مینا میرے بال تے دے حوالے، فرمایا حسین میرا حسن تے دے حوالے، عزت علیہ فرمایا عباس میرا حسین تے دے حوالے، یا علی دے حجرے چو کوئی مستور رنیے، کونے روڑا لیا دیے ام البنین کیوں پہی رونیے، مولا سارے حسن دے حوالے، حسن حسین دے حوالے، حسین میرے عباس دے حوالے، میں قدسہ میرا المالا کہیں دے حوالے۔ صدقے بھائی صدقے، اللہ تھوڑا گریہ قبول فرمائے، مقدی پہ یہ مجلس انتظار نہ کرائے، او شیعہ سنیو فرمائے آلیہ میرا عباس دے حوالے، بی بی آدھیے بابا تو امام ہمیشہ دھیاں کو پتران دے حوالے کریں دے، میں قدسہ میں تیری پردادار دھیاں میں کہہ دے حوالے، فرمایا سجائے حسین ون سجاد چاہ، 2 سالان دا سجاد حسین ہتھا دے جایا ہے، اور روڑا لیو علی دے حجرے چھنائے، علی آلیہ کو کول بلائے، زینب دے ہاتھ چاہیں تے سجاد دے نکے نکے ہتھا تیرا کیا دائی، سجاد میری شرمالی دھی تیرے حوالے، او بازار جانے تو جان خطبے جانے،
مرحبا مرحبا جوان تھوڑی زندگی ذرا آخری جملہ مکبی مجلس آخری جملہ چھٹی پیا دینا ضرب لگی ہوئی آئی جوانو علی کو علی رنا نہیں رات دیاں نیروان دیاں رہیاں دیاں دے دیاں رہیاں پٹیاں ہوں دیاں رہیاں طبیبان دے رہن علی رنا کوئی نہیں جدہ آخری ویلوئے آلیہ کو کول بل ہے دھیاں لے او لفظ سنائے علی آلیہ دے کانیج کوئی گلی کریں دے تے رون دئیے میرا مولا عزت علیہ 40 ہجری علی ٹر گیا 20 سال گزرے کربلا بپا ہوئیے زینب دے بھرا مارے گئے چادرہ لٹیاں گئیاں بے پلانے اٹھاتے سوار ہو گئیاں علی دیاں دھیاں کوفہ دا بازار آئے کہیں کو پتہ نہیں لگا جو علی آخری ویلے دھین الکیڑی گل کی تھی آئی دربار نبھایا تے کہیں کو پتہ نہیں لگا او این علاقے دے شریف آؤ جدہ شام دا بازار آئے کہیں کو پتہ نہیں لگا جدہ شام دا دربار آئے شام دے دربار دا دروازہ علی دے چہرے دا رنگ بدل گئے سجادہ دے اماں خیر تہیں تیرے بھرا کٹھیں تو نئے گھبرائی اوکھے سفر کر کے آئی نئے گھبرائی کہ وجہ کیوں گھبرا گئی آدھیے سجادی رازے جڑا میں کہیں کو نہیں ڈسایا آج تو سن گن جڑا میرا بابا ٹردہ پی آئی میں کو آدائی جڑا شرابی دا سر چاہویں جڑا شرابی دا دربار آوے وقت گھبراویں نہیں میں آساں آدھیے درباری آگے میرا سچا بابا اجہ تک آیا کوئی نہیں ہو جوانوں کچھ دیر گزری آئی یا آلیہ اٹھئے آدھیے السلام علیکہ یا عبدہ بابا اجڑی آئی دید سلام بابا بھراوام وعید سلام وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلِبًا يَنْقَلِبُونَ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک پروردگار مجلس عزا کو اس اہتمام کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما میرا اللہ گناہگار ہیں مگر تیری رحمت دے امیدوار ہیں کریم پروردگار اس مجلس ازادہ اہتمام دا گری اوزاری ازاداری دا ثواب جملہ مرحومین مومنین مومنات حاضرین دے مرحومین اور بالخصوص ساڑے انہ بزرگاں حاجی عبدالمجید صاحب دے جتنے مرحوم ہو چکن انہ دے شہداء بالخصوص شفیق اللہ خان صاحب دے روح پر فتوح کو ایسال فرما میرا اللہ انہ دے درجات جنت بلند فرما قبور کو انوار آئمہ دے نال روشن و منور فرما شیعہ سنی کو اتحاد و اتفاق دی دولت نال مالا مال فرما پروردگار بحق کے بیمار کربلا یا اللہ تمام مومنین جو مریضن شفا عطا فرما بالخصوص بھائی سولت عباس دی والدہ محترمہ علی رضا دی والدہ محترمہ کو شفا عطا فرما پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام مومنین کو بالخصوص حاضرین کو اور سادے انہ مہربانہ کو حاجی صاحبوں کو انہ دے خانوادے کو رزق حلال وسیع عنایت فرما کریم پروردگار آل محمد دا صدقہ تمام مومنین دے بچے بچیاں جو زیر تعلیم حاضرین دے بچے بچیاں کو بالخصوص بانیان دے بچوں کو زیور تعلیمات نال آراستہ فرما اپنے تعلیمی میدان سرخروئی کامیابی عطا فرما میرا اللہ جتنے بے روزگار بیٹھیں صدقہ سیں صدقہ آل محمد دا باعزت روزگار نصیب فرما علم و عمل دی دولت نال مالا مال فرما یا اللہ تمام تر علماء اللہ مراجع ازام دسایا مستدام فرما قائد ملت دسایا مستدام فرما پروردگار قبلہ شیخ معظم علی نجفی جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہ دی توفیقات خیری چیزا فرما انہ دسایا مستدام فرما انہ دی مشکلات دا خاتمہ فرما حاجی صاحب انہ دے برادران بزرگان دسایا یا اللہ انہ دی اولاد امجاد دے ہوتے ہمیشہ مستدام فرما پروردگار انہ کو ہر قسم دے حاضرین کو بانیان کو ہر قسم دے دکھ تکلیف پریشانی تو محفوظ فرما یا اللہ تمام مومنین جو بیمار ان صدقہ بیمار کربلا دا صدقہ بالخصوص حاضرین جو کوئی مریض ہے تا شفا عطا فرما کوئی ہسپتال مریض ہے تا شفا عطا فرما علیکم السلام پروردگار صدقہ سین رباب دی اجڑی آغوش دا جتنے مومنین اولاد واسطے سکدن بالخصوص حسنین خان کو علی رضا کو حسن رضا عاصم خان کو میرا اللہ خالی نہ ولا سا کو گناہگار ہیں صدقہ شہزاد علی اصغر دی عزت عظمت اور شہادت دا میرا اللہ انہ کو اولاد عطا فرما یا اللہ باقی مومنین نے جتنی التماس دعا کی تھی قبول فرما یا اللہ آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ انہ مومنین دے دلیں حاضرین اور بانیان دے دلیں جتنی دعاویں زبان تے نہیں آ سکدیاں دعاواں کو قبول فرما ہوائج شریعہ پورا فرما حج و زیارات نال مشرف فرما
مظلومین پارا چنار، مظلومین غزہ، مظلومین یمن و لبنان دی مدد فرما یا اللہ پاکستان دی مشکلات دا خاتمہ فرما، دہشت گرداں اور شر پسند عناصر دا میرا اللہ خاتمہ فرما، انہاں مسلمانوں کو اور مومنین کو پاکستان کو دہشت گرداں اور فسادیاں دے شر تو میرا اللہ امان عطا فرما، سارا خاتمہ بالایمان فرما، مومنین دے بچوں کو اور مومنین کو سا حقیقوں کو پروردگار ہر قسم دے حوادث تو بلیات تو محفوظ فرما، یا اللہ عزت دی موت نصیب فرما، کریم پروردگار شہادت دی موت نصیب فرما، زندگی اہل بیت دی سیرت دے اتے گزارن دی توفیق عطا فرما، میرا اللہ دنیا و آخرت وچ محمد و آل محمد دے دامن گیر بنا، میرا اللہ امام زمان دے ظہوری تاجیل فرما، ساری گناہ گار اکھاں کو جمال یوسف زہرا دے نال روشن و منور فرما۔ ایک برادر نے زیارت دے متعلق دعا ذمہ لئیے، سارے مومنین کو بالخصوص اس بھائی کو میرا اللہ شام دے وچ جتنی بھی زیارات مقدسین اور بالخصوص بی بی دی زیارت نال مشرف فرما، سب کو حج و زیارت نال مشرف فرما۔ آخر دے وچ سب مومنین تو التماس ہے کہ اٹھتے ہوئے خداوند تعالیٰ تو سارا کو سلامت و شاد رکھے، سارے مومنین تمام مرحومین واسطے بالخصوص جنہاں دا فاتحہ پڑھن کوئی نہیں، اور شفیق اللہ خان صاحب اور دیگر مرحومین واسطے فاتحہ دی تلاوت کر چھڑے سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس صورتین دا ثواب مجلس دا ثواب جملہ مرحومین مومنین و مومنات بالخصوص شفیق اللہ خان صاحب حاضرین دے مرحومین اور چاچے جی انہوں دا جڑا بیٹا سارا بھائی شہید ہوئے، پروردگار انہوں دے روح کو ایصال فرما، میرا اللہ انہوں کو شہزاد علی اکبر دے نال محشور فرما، یا اللہ آل محمد دا سایہ نصیب فرما۔ بھائی بھی مارے کریم پروردگار سارے برادر دے بھائی مریضین تری ذات جانا لیے میرا اللہ خالی نوالا شفا عطا فرما، بھائی سہولت دی والدہ محترمہ انہ دے والد محترم کو اور باقی سارے بزرگان کو سارا دن نہیں آ سکتے، میرا اللہ صحت و سلامتی نال طول عمر نصیب فرما، میرا اللہ آل محمد صدقہ جتنا بھی خانواد ہیں مزید اتفاق اتحاد کی دولت نال مالا مال فرما، یا اللہ آل سال تک مزید رزق حلال عطا فرما اور اس تو زیادہ آزاداری بپا کرنے کی توفیق اور وسائل عطا فرما، یا اللہ پھر ملتجی ہیں دلہ دنی جتنی دعا میں تیری ذات جان دی، حاکی انسان ہیں کمزور ہیں زبان تنی آ سکتے ہیں، دعا قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين اللهم